السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تخصصات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کے معنی و مطالب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تخصصات نبوی کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 سورہ احزاب کا متن، پھر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ متن ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولا بعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولئکم معروفا کان ذلک فی کتاب مستورا۔ اس متن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے امور کے تصرف میں ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قرابت دار اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت کو اگر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح کیا گیا ہے عام انسانوں کے ساتھ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے آپس کے رشتے کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اپنی نوعیت سے بالکل ایک جداگانہ قسم کا تعلق ہے۔ جو رشتہ داروں کا آپس میں تعلق اور اہل ایمان کا آپس میں تعلق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ رشتہ داروں کا اور اہل ایمان سے بڑھ کر بلکہ ایک بہت جداگانہ تعلق ہے ان کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح اہل ایمان کے لیے شفیق اور خیر خواہ ہے، وہ محتاج نہیں ہیں اس چیز کے کہ ان کو ریٹرن میں یہ چیز ملے، لیکن جب ان کی خیر خواہی، محبت اور شفقت کا یہ عالم ہے اپنی امت کے لیے، تو ان کا بھی حق ہے تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر، کہ مومنین کو اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہونے چاہئیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے ہمیشہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی چاہی، خود کو مشقت میں ڈالا، لیکن اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی بھلائی چاہی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر ہیں جو آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، جنہوں نے آپ کو تکلیف اور نقصان سے بچایا ہے، اور وہ آپ کی بھلائی اور اس کے خواہش مند ہیں، نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے اور ہر رائے کو، اپنے ہر فیصلے اور اپنے ہر رائے کے اوپر اہمیت دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹس، اگر ہم دوسری بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ امہات المومنین جو ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے اسی طرح حرام ہیں جس طرح سے ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ ان کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اس زمن میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ حرمت صرف نکاح اور احترام و تکریم کے معاملے تک ہے۔
ورنہ جہاں تک دوسرے مسائل کا تعلق ہے تو وہاں ان کا حکم حقیقی معاون رساں نہیں ہے۔ مثلا اس کا حکم یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اب امہات المومنین کے حقیقی بیٹے بن گئے، بلکہ اس کا ان کا مرتبہ مومنوں کے لیے ان کی ماں کے برابر کا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹوڈنٹ اس آیت کے اندر جو تیسری بات ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ اس میں عام مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کی بنیاد بتائی گئی ہے۔ یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی مقدم رہے، یعنی زکوٰۃ، خیرات، میراث وغیرہ میں مساکین اور غریب رشتہ داروں کا حق ترجیحی بنیاد پر رکھا جائے، اس کے بعد دوسرے مستحقین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کے اندر اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے اسٹوڈنٹس، حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی فلاں جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ بہت بڑا کارآمد مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی ان کے کہنے پر۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس اگر دیکھا جائے تو ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ مہاجرین اور انصار کی وراثت آپس میں دینی اخوت کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تھی۔ یہ یاد رہے یہ بات کہ وہ جو تقسیم ہوئی تھی مہاجر اور انصار کے درمیان وراثت کی، وہ دینی اخوت کی بنا پر ہوئی تھی، نہ کہ وراثت کی بنا پر ہوئی تھی، کیونکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وراثت تو رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رشتوں میں تقسیم ہوتی ہے وراثت، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص احسان اور نیکی کے طور پر ہدیہ دینا چاہے یا تحفہ دینا چاہے یا وصیت کرنا چاہے تو پھر وہ اپنے دینی بھائی کو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر، دینی بنیاد پر ہی مہاجر اور انصار کے درمیان جو وراثت کی تقسیم ہوئی تھی وہ اسی طرح سے ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا تخصصات نبوی کے اوپر لیکچر۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔